السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل اردو لٹریچر میں ایک نہایت ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت ہی غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ کم وقت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن میں صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے اور ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ میں ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا سکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے سکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے ٹیچر نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر ٹیچر کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ ٹیچر کہنے لگے، سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈریس سے سکول ٹائم پر آئے گا اور کئی بار تو میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے ٹیچر کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے ٹیچر کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں منڈی پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کے سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے آج۔ منڈی میں لڑکے کے ٹیچر بھی آ چکے تھے۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ اس پہ معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زار و قطار رو رہی تھی
اور میں نے فوراً اس کے ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ہی ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور ٹیچر بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلے گئے۔ بے معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا ٹیچر کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ ٹیچر ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ ٹیچر اپنی جگہ سے اٹھے اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے روئے کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر ٹیچر کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ جواب نے میرے اور اس کے ٹیچر کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا، روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے بھوکے تو رہ لیتے ہیں مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ہمیں خود ہی ان کا احساس کرنا چاہیے اور ان کی مدد ایسے طریقے سے کریں کہ نہ تو ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچے اور نہ ہی وہ آپ سے کچھ لیتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس کریں۔ اسی طرح ان کی مدد بھی ہو جائے اور برم بھی قائم رہ جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں درد بھی ہے اور سبق آموز پیغام بھی۔ ہمیں اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔